مجھے ریفرنس دے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا کہ اسلام میں. السلام علیکم ناظرین. کل سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے جس میں ساحل ادیم اور خلیل الرحمان قمر ایک ٹاک شو میں ہے اور وہاں پر ایک لڑکی ایک سوال کرتی ہے جس طریقے سے ساحل ادیم اور خلیل الرحمان نے ٹیک اپ کیا اس سوال کو, جس طرح سے آگے سے ریاکٹ کیا, اس کے بارے میں کافی گفتگو ہو رہی ہے جس نے اس چیز کو کافی ہاٹ ایشو بنا دیا اور بہت کنٹروورژل بنا دیا. تو میں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ ساحل ادیم نے کہا کہ پاکستان میں 95% عورتیں جاہل ہیں. ایک تو میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات کہنا بہت ہی بلنٹ اور بولڈ ہے, بیکاز ویئر ڈڈ ہی ڈرائیو دس 95% نیومیریکل فگر, اور جہالت کی کون سے ڈیفینیشن کے مطابق یہ نمبر اچیو کیا گیا. یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں جو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو واقعی میں مشتعل کر دیتی ہیں عوام کو. لیکن اس سے بڑھ کر قابل اعتراض یہ چیز ہے جس طریقے سے ساحل ادیب نے اس آرگیومنٹ کو لیا اور اس پر ریاکٹ کیا, جیسے کہ طاغوت یا طاغوس کوئی ورڈ ہے, اور ساحل ادیم کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے. اگر مجھے پوچھا جائے تو مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کو طاغوت کہتے ہیں. میرے نزدیک جہاں تک میرا نالج ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شرک ہے جس کی معافی نہیں ہے. لیکن طاغوت اس لڑکی کو نہیں پتا تھا, تو ساحل ادیم نے کہا کہ آپ دیکھو 20 ایئر سے اوپر کی ہوگی, آپ کو ابھی تک طاغوت کا نہیں پتا, یہ جہالت ہے. جہالت اور لا علمی میں بہت فرق ہے. میرے خیال میں اگر کسی کو اس چیز کا نہیں پتا اور یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کو لا علمی کہہ سکتے ہیں, اس کو جہالت نہیں کہہ سکتے. جہالت ہوتا ہے کہ آپ کو چیز کا پتہ ہو اور آپ اس میں بیہیویرلی اس طریقے سے ریاکٹ کریں کہ وہ قابل اعتراض ہو. مجھے لگتا ہے جس طریقے سے یہاں پر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا اور اس کو آنسر کیا گیا ہے وہ کسی حد تک جہالت کے کسوٹی پر پورا اترتا ہے. اگر کسی کو ایک سرٹن کوشچن کا آنسر نہیں آتا اس کو جہالت نہیں کہہ سکتے, اس کو لا علمی کہہ سکتے ہیں یا کم علمی کہہ سکتے ہیں, اور علم کبھی بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ صحیح طریقے سے اس چیز کو ڈیل نہیں کیا گیا, اور وہ لڑکی اس معاملے میں جس طریقے سے اپنے سوال رکھ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ دیٹ میکس مور سینس. جس طریقے سے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سوال گندم ہے اور جواب چنا ہے, اور جب وہ اعتراض اٹھا رہی ہے اس جواب پر جو اس کو دیا جا رہا ہے تو اس کو مزید ایک بہت بڑا جرم بنا کر اس کو شٹ اپ کال دی جا رہی ہے. مطلب کہ جرم ایسے کہ تمہیں آیات کے بارے میں تم کیوں ایسے بول رہی ہو, حالانکہ اس کا وہ مقصد نہیں تھا. جس طرح سے خلیل الرحمان بیچ میں اس معاملے میں پڑے اور انہوں نے جس طریقے سے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. سو میرے خیال میں دیز مین نیڈ ٹو ریئلی بی پولائٹ, اسپیشلی ڈیورنگ دیئر آن لائن پریزنس, جب وہ لائیو ٹاک شوز میں ہوتے ہیں, بیکاز یہ وہ لوگ ہیں جن کو عوام سنتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ان کو زیادہ علم ہے. سو دے نیڈ ٹو بی پرٹیکولرلی پیشنٹ ایون اف دے ڈونٹ اگری ٹو سم تھنگ. اسلام کی بات کرتے ہیں, اسلام میں سب سے جو بیسک چیز ہے جس کا درس دیا جاتا ہے وہ صبر ہے, تحمل مزاجی ہے, پیشنس ہے. اگر انسان میں وہی نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے منہ توڑ جواب دینا یا چپ کرانا ہے اگلے کو, دس از ناٹ دا ایسنس آف اسلامک ٹیچنگس. اسلامک ٹیچنگ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ صحیح ہو تب بھی آپ بحث کرنے سے باز رہو. So this is my 2 cents on this topic. مجھے لگتا ہے کہ these men should have been more patient and polite. آپ کیا سمجھتے ہیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.